قرآن کریم نے انسان کا تعارف بیان فرمایا، انسان کی فضیلت و شرف کو بیان فرمایا، انسان کی نیابت اور تاج کرامت کو اور احسن تقویم کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی جو ابتدا ہے، آغاز ہے، قرآن کریم میں جا بجا اس کو بھی بیان فرمایا گیا، اور تمام انسانیت کا آپس میں ایک جو تعلق ہے اس کو بیان فرمایا، تاکہ جو معاشرتی اور طبقاتی جو تقسیم ہے اور جو ایک دوسرے پر تفوق اور برتری کا جو سلسلہ ہے، ایک انسان کے ذہن میں اور انسان کے فہم میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس کی تردید کی جا سکے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے آغاز میں اسی سے متعلق فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے تمام انسانیت کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم سے انسانیت کی تخلیق، انسانیت کا اس کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، اور وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ابتداً جو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک جو سلسلہ چلا وہ حضرت حوا کا تھا کہ آپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، یعنی آپ کی پسلی سے جو حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، یہ آغاز صرف ایک فرد واحد سے خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ نفس واحد سے اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کی ابتدا اور اس کا جو سلسلہ اس کا آغاز پھر فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پوری کائنات میں جو مرد و زن کا جو سلسلہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلا دیا۔ بالکل صحیح۔ اب ایک تو یہ انسانیت کی ابتدا کو بیان فرمایا، اب اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے انسانوں کو جو آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو یا ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی چاہے وہ ایمانی رشتہ ہے، چاہے وہ انسانی رشتہ ہے، وہ کسی بھی طور کا رشتہ، چاہے وہ خاندانی رشتہ ہے، کسی بھی طرح کا تعلق اللہ رب العالمین نے جو تمہارے درمیان قائم فرمایا ہے اس کے معاملے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یعنی وحدت انسانی کا تصور، مساوات انسانی کا تصور اس آیت کریمہ میں اور دیگر آیات بینات میں اور کثیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پیش فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک نفس واحد کی اولاد ہو، اللہ رب العالمین نے تمہاری تخلیق اس طرح فرمائی، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے ذریعے تخلیق فرمایا، انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہوئی، تمہیں ایک ماں اور باپ کے ذریعے، جس طرح سورہ حجرات میں بھی بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو بے شک تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ اب جو ایک جو خاندانی تقسیم ہے، جو رنگ و نسل کا سلسلہ ہے، علاقائی بنیادوں پر تقسیمیں ہیں، یہ فرمایا کہ کیوں ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، صحیح، یہ تمہیں قبائل میں، تمہیں گروہوں میں تقسیم فرمایا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکے، اور ان وجوہات کی بنا پر، یعنی کسی کا خاندان اگر بڑا ہے، کسی کے پاس مال و منال ہے، کسی کے پاس جاہ و جلال ہے، کسی کے پاس دنیاوی کوئی بھی اس طرح کا امتیازی ایک حیثیت ہے، تو فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر برتری جتاتے رہو، تفوق تمہارا قائم ہو سکے، فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف قائم ہو سکے۔ اور برتری کس کے لیے ہے اس کو قرآن کریم میں واضح طور پر، اور آج ہمارے ہاں جو اس طرح کی تقسیم ہے، ان ساری اونچ نیچ اور امتیازی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کو قرآن کریم نے یکسر طور پر مسترد فرمایا، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے، معظم وہ ہے، عزت و شان والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور پھر اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو آپ کا خطبہ ہے، حضور نے فرمایا کہ خبردار، آج میں ساری جو اس طرح کی امتیازات ہیں، جو ساری اس طرح کی تفریق ہے، اس کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ اللہ آج کے بعد یعنی کسی کہ ابھی آپ نے فرمایا یہ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے تھا، تعارف کے لیے، تنقید اور تضحیق کے لیے نہیں تھا، تنقیص کے لیے نہیں ہے، کہ کسی توہین قبیلے کے کو لیے نہیں توہین کے لیے، ہے، صحیح، اور تفوق کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ابتدا حضور نے فرمایا کہ ہاں کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، خبردار اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو یہاں تک پورے جو دین کا فلسفہ وہ حضور نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الرب واحد اور والاب واحد، کہ رب ایک ہے اور والد ایک ہے، یعنی پوری کائنات کا رب ایک ہے، پیدا کرنے والا خالق و مالک ایک ہے، اور پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا جو والد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اس رشتے کو اگر تصور میں لایا جائے، سامنے رکھا جائے، تو پھر یہ جو اس طرح کی تقسیم ہے، ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہیں، اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو دوسرے کو وہ اس کی اہانت نہیں کرتا،
بلکہ اس کی اعانت کرتا ہے، صحیح۔ اس کی مدد کرتا ہے، تو فرمایا کہ تمہارے درمیان یہ معاملات ہونے چاہیے۔ واہ۔ اور فضیلت کسے حاصل ہے؟ الا بالتقوی، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ بالکل صحیح۔